بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلامی تاریخ بے شمار پیغمبروں اور انبیاء سے بھری ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک تھے حضرت یونس علیہ السلام، جن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ عراق کے بڑے شہروں میں سے ایک موصل نامی شہر میں یونس علیہ السلام کو اس امید پر بھیجا گیا کہ وہ وہاں کے لوگوں کو یہ سمجھائیں گے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کسی بتوں یا مورتیوں کو نہ پوجا جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ حقیقی ہے اور وہ موجود ہے، اور انہوں نے ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ کافروں نے ان کی بات نہیں مانی اور اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ وہ مجسموں اور بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ انہیں یہ پسند نہیں تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام ان کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو کہا کہ وہ اور ان کے آباء و اجداد کئی سالوں سے ان بتوں کی پوجا کرتے رہے ہیں اور انہیں آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس لیے ہمارے عقائد کو بدلنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ لوگ پتھر کے جھوٹے معبودوں کو کیوں پکارتے ہیں، جنہوں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ ان بتوں کے پاس تو کرنے کو کچھ طاقت ہی نہیں تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی دعوت وحدانیت پر ڈٹے رہے اور اپنے لوگوں سے کہتے رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، لیکن پھر بھی کفار نے انہیں سنجیدگی سے نہیں لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بات پر بہت پریشان ہوئے کہ لوگ ان کی بات نہیں سن رہے۔ انہوں نے لوگوں کو خبردار کیا کہ ایک خوفناک عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ سے ڈرنے اور اس پر ایمان لانے کے بجائے انہی بتوں اور مورتیوں کو پوجتے رہے۔ تو موصل کے لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا وہ ان کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے اور ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام کا دل غم اور غصے سے بھر گیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو شہر چھوڑنے کا اور تبلیغ بند کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام نے موصل چھوڑ کر کہیں اور جانے کا فیصلہ کیا جہاں لوگ ان کا پیغام سنیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے کچھ ساتھیوں اور کچھ سوار اکٹھا کیا اور ایک کشتی پر سوار ہوئے جو انہیں موصل سے بہت دور لے جائے، جہاں لوگ ان کی بات سنیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ حضرت یونس کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ موصل کے لوگ کبھی اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانیں گے اور بت پرستی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے موصل کے قصبے سے نکلتے ہی کچھ ہی دیر بعد شہر میں ایک خوفناک تباہی شروع ہو گئی۔ آسمان نے رنگ بدلنا شروع کر دیا۔ اب آسمان خوبصورت نیلا نہیں بلکہ سرخ رنگ کے آتشی آمیزے میں بدل گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے بادل آگ میں جل رہے ہوں۔ یہ خوفناک ناقابل یقین منظر دیکھ کر لوگوں کو یاد آنے لگا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں بتانے کی کوشش کی تھی، یہ اتفاق سے نہیں ہو رہا۔ لوگوں نے سوچا کہ حضرت یونس علیہ السلام سچ کہہ رہے تھے، اور کیونکہ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی باتوں پر یقین نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ ان کو سزا دے رہا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ جلد ہی اپنی سزا سے دوچار ہوں گے۔ تب بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ہر ایک مرد اور عورت نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان پر اور ان کے بچوں پر رحم فرمائے۔ لوگوں کو ان کے کیے پر افسوس اور ندامت تھا کہ کاش انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو نہ بھیجا ہوتا، ان کے پیغام کو ماننے سے انکار نہ کیا ہوتا۔ لوگ اپنے دلوں میں جان گئے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ غلط تھا۔ اللہ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس سے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ سب کو معاف کرنے والا ہے۔ بے شک جب اللہ نے موصل کے لوگوں کو معاف کر دیا تو آسمان اپنے اصلی خوبصورت نیلے رنگ میں لوٹ آیا۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے دعا کی کہ وہ واپس آ جائیں تاکہ ان کو اور ان کے اہل و عیال کو سیدھے راستے پر چلا سکیں اور انہیں اللہ کے پیغام کے بارے میں مزید بتائیں۔ ادھر جہاز میں سوار ہوئے تھوڑی ہی دیر سفر کرنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہونے لگا کہ جہاز اپنے راستے کے مطابق نہیں چل رہا۔ موسم بدلنے لگا تھا۔
اور ایک خوفناک طوفان آیا۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے جہاز 1000 ٹکڑوں میں ٹوٹ جائے گا۔ لہریں بہت بڑی اور پہاڑوں کی طرح اونچی ہو گئی۔ جہاز لرزنے لگا اور ایک طرف سے چٹان سے ٹکرایا، جہاں سے جہاز میں پانی بھرنے لگا۔ لوگوں نے اپنا کچھ سامان پانی میں پھینک دیا تاکہ جہاز ہلکا ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کسی ایک مسافر کو اوپر سے چھلانگ لگانی پڑے گی تاکہ جہاز ڈوب نہ جائے۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ نام کا فیصلہ قرعہ کے ذریعے کیا جائے۔ ہر شخص کا نام کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا اور پھر رکھ دیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ باقی لوگوں کا کہنا تھا کہ حضرت یونس اللہ کے نبی ہیں، وہ انہیں یوں سمندر میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اس لیے انہوں نے حضرت یونس کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا اور ایک بار پھر نام نکالا گیا، اور پھر وہی ہوا، پرچی پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ لوگوں نے انہیں ایک آخری موقع دینے کا فیصلہ کیا تو تیسری بار بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ یہ واضح تھا کہ اللہ چاہتا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جہاز سے اتار دیا جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نام سے سمندر میں پھینکنے کی اجازت دی، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسے ہی حضرت یونس نے تیرنا شروع کیا، اللہ نے ایک دیو ہیکل مچھلی کو حکم دیا کہ وہ سطح پر آئے اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حضرت یونس علیہ السلام کو کھانے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ انہیں اپنے پیٹ میں رکھنے کا حکم دیا تھا، تاکہ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ سوچنے کا موقع ملے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں کو بتانے کی ذمہ داری کو ترک کر کے کیا کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام خوف کے عالم میں بیدار ہوئے، کیونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ شاید وہ قبر میں ہے، کیونکہ وہاں اندھیرا بہت تھا، لیکن چند لمحوں کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ وہ قبر میں نہیں، ایک مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس کے بارے میں سوچا کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا، اور انہیں احساس ہونے لگا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے بنا موصل کو چھوڑ کر ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے معافی کی بھیک مانگی اور سجدہ کیا اور اعتراف کیا کہ انہوں نے جو کیا وہ غلط تھا۔ حضرت یونس لمبے عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کرنا شروع کی اور کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آسمان پر فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے سنا، اور اللہ تعالیٰ سے حضرت یونس کو معاف کرنے اور مچھلی کے اندھیرے پیٹ سے نجات دلانے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر ڈال دے۔ آخرکار مچھلی نے حضرت یونس کو ساحل پر اگل دیا، جہاں اللہ پاک نے حکم دیا تھا۔ اگر حضرت یونس نے توبہ نہ کی ہوتی تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام ساحل پر پہنچے تو ان کی جلد میں شدید درد اور تکلیف ہونے لگی، کیونکہ اتنے عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے ان کی جلد خراب ہو گئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر ایک درخت اگانے کا حکم دیا، جس میں انہیں سایہ اور سورج سے حفاظت کے ساتھ ساتھ لذیذ پھل کھانے کے لیے دیے۔ آہستہ آہستہ حضرت یونس علیہ السلام کی طاقت بحال ہونا شروع ہوئی تو وہ واپسی کی طرف جانے لگے۔ گھر واپس آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کافر اب مومن ہو گئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔